ہماری زندگی میں دین آ جائے. جب دین آئے گا تو دین کی فکر کرے گا، دین خوش ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے اندر ایسا اثر رکھا ہے دین کی محنت میں جیسے پانی میں اثر رکھا ہے. پانی کی کیا تاثیر ہے؟ کہ پانی کی تاثیر یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو زندہ کر دے. جس زمین پر برسے، زعفران کی زمین پر برسے تو زعفران کے لیے زمین تیار ہو جائے گی. جی ہاں، جس زمین پر برسے اس کام کے لیے زمین تیار ہو جائے گی، یعنی وہ چیز وہاں پیدا ہو جائے گی. پانی میں یہ اثر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز، جو دین اور جو مجھے علم دے کر بھیجا گیا ہے وہ ایسا ہے جیسے بارش کا پانی. تو بارش کے پانی میں یہ تاثیر ہے کہ وہ حیات لاتا ہے زمینوں میں. زعفران کے پانی میں زعفران، جو کے پانی میں جو. ایسے ہی میرے دوستو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت ہم کو دی ہے وہ پانی کی طرح سے، کہ جب وہ زندگیوں میں پڑے گی تو زندگی کے جو کام سوکھ گئے تھے وہ زندہ ہو جائیں گے. ہاں، ایسے ایسے لوگ کہ 20-20 برس تک نماز نہیں پڑھی. بعض لوگوں نے 50 برس تک نماز نہیں. اب یہ پانی پڑا کس کا؟ دین کی محنت کا. تو اب زندگی میں نماز آ گئی، اور ایسی نماز آئی کہ جو نماز وقت کی ہے وہ تو پڑھی تھی، جو چھوٹ گئی تھی وہ بھی پڑھی. کتنے سال کی نماز دہرائی کی؟ 20 سال کی. ہاں، کتنے سال کی زکوٰۃ دی کہ 18 برس کی. ایسے کس سے ہیں؟ ایسے کس سے ہیں کہ 18 برس سے میں مالدار ہوں، صاحب نصاب ہوں، مجھ پر زکوٰۃ واجب، مجھے کچھ خبر نہیں، کمانا ہے بس. ہاں، کمانا ہے. حالانکہ ہمارے دین میں کمانے کی بھی احکام ہے، خرچ کرنے کی بھی احکام ہے کہ کماؤ کماؤ اور خرچ بھی کرو، دونوں احکام ہیں. تو کیا کمانا تو یاد تھا، لیکن خرچ کہاں کرنا اس میں 18 سال نکل گئے. اب اس محنت میں آئے تو اس محنت نے بتایا کہ مال کا کیا حکم ہے. اللہ نے مال کو کیوں پیدا؟ فضائل صدقہ میں لکھا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ اللہ نے مال کو کیوں پیدا کیا ہے. مال کو کیوں پیدا کیا ہے؟ دنیا کے لوگ مال کو مالدار ہونے کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، یہی دین ہے کہ مال سے مالدار بننا ہے سب کا. یہ نہیں کہ مال خرچ کرنے کے لیے، مال لگانے کے لیے، کہ مال مالدار بننے کے لیے. اور جتنا اپنے پاس ہے وہ کم ہے اور چاہیے، یہ دین ہے. تو پہلے صدقات میں شریک ہے کہ آدمی سب سے پہلے سوچے کہ اللہ نے مال کو کیوں پیدا کیا، کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. کس کے لیے؟ ہاں، حدیثوں میں ہے کہ ایک آدمی حلال کمائی کرتا ہے اس نیت سے کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، اور میرے ذمہ جن کے حقوق ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میری اولاد ہیں، ان کا حق ادا کرو، ان کا حق میرے اوپر ہے، مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، اور جن کے میرے ذمہ حقوق ہے وہ ادا. اور اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے تو اڑوس پڑوس کو بھی دیکھ لوں گا، ان کی بھی ضرورت پوری کروں گا. کہ اس نیت سے کما رہا ہے. فرمایا وہ قیامت میں اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا. یعنی مال کمانے کی فضیلت بتائی. تو مسلمان مال کیوں کماوے؟ مالدار ہونے کے لیے؟ کہ نہیں، مالدار ہونے کے لیے نہیں، بلکہ حق ادا کرنے کے لیے. یہ دلیل ہے کہ اللہ نے مال کو حق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. جب اس سے حق ادا ہوگا تو پھر اس کا یہ ثمرہ اور نتیجہ ہوگا.
کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو عزت دیں گے کہ یہ وہ ہے کہ مال کو حق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تندرستی کو بھی حق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تندرستی عیش کرنے کے لیے نہیں دی ہے، تندرستی عیش کرنے کے لیے دی ہے کہ نہیں؟ تندرستی عیش کرنے کے لیے نہیں دی ہے. حضور فرماتے اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، کہ بیمار ہو گیا تب کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، وہ خود محتاج ہو جائے گا. خدمت کا کوئی خدمت کرے تو تندرستی کو بھی حق ادا کرنے کے لیے بنایا ہے. کیوں کہ میرے دوستو دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ فائدہ ہے. دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، یہاں حقوق ادا ہوں گے، اس لیے پیدا کیا ہے. اس لیے زندگی کے بعد حساب ہے، اجتماعی حساب بھی ہے، انفرادی حساب بھی ہے. انفرادی حساب تو اس کی قبر میں ہوگا. جی ہاں، کہ قبر کیا ہے؟ کہ قبر آدمی کے عمل کا صندوق ہے. بکس ہوتا ہے نا، بکس میں کیا ملے گا؟ جو آپ نے رکھا ہے وہ. کپڑے رکھے ہیں تو کپڑے نہیں، پیسے ہیں تو پیسے، دوائیں ہیں، جو اندر رکھا ہے وہ ملے گا. ایسے آدمی کی قبر کھولے گی تو جو اعمال اس نے کیے وہ دیکھے گا اندر. القبر و صندوق العمل کی قبر کیا ہے؟ کہ قبر آدمی کی صندوق کا عمل کا ایک صندوق ہے. جب یہ کھلے گی تو اس کو وہ چیزیں نظر آئے گی جو اس نے کی ہے. اس لیے اس کی دعوت دی ہے کہ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے بنایا ہے. اس میں سب سے پہلا حق وہ اللہ کا ہے، وہ عبادت کا حق ہے. جان کی عبادت، مال کی عبادت. جان کی عبادت یعنی بدن سے جو عبادت ادا ہوتی ہے وہ کہ نماز ہے، کہ نماز کو اچھی طرح سے پڑھو تاکہ یہ نماز نور بنے. جانی عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، دعا ہے، توبہ ہے، استغفار ہے. یہ جانی عبادتیں ہیں، یعنی جان خرچ ہوتی ہے اس کے اندر. پھر دوسرے نمبر میں مالی عبادتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے. مال میں اللہ تعالیٰ کا حق رکھا ہے. اس لیے فضائل کے 5 ارکان کے فضائل لکھے گئے ہیں. فضائل میں پڑھ لیں، کلمے کے فضائل، نماز کے فضائل، روزے کے فضائل، زکوٰۃ کے فضائل. کیونکہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. اسلام کے 5 ارکان. ان 5 ارکانوں کے ادا کرنے سے کیا ملے گا وہ ان فضائل کی کتابوں میں ہے. اور نہیں ادا ہوئے تو کیا ہوگا؟ کہ نماز نہیں پڑھی ہے تو کیا ہوگا؟ زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے تو کیا ہوگا؟ روزہ نہیں رکھا ہے تو کیا ہوگا؟ حج فوت کر دیا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ اس لیے میرے دوستوں لکھا ہے تاکہ اس کو پڑھیں. جب اس کو پڑھیں گے تو اس کی طرف سے دلوں میں یقین بھی آئے گا اور خوف بھی آئے گا کہ اگر یہ چھوٹ گئی تو اتنی سزا ہے اور ادا ہوئی تو اس کی اتنی برکت ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے. اس طرح کی محنت جب ہوگی تو ہر آدمی کو اپنے عمل کی قیمت سمجھ میں آئے گی اور اس کے چھوٹنے کا نقصان بھی سمجھ میں آئے گا. اور اگر یہ بات نہیں ہوگی تو عادت کے طور پر نماز بھی ہو جائے گی، روزے بھی ہو جائے. عادت پڑی ہوئی ہے، پڑھ لے، پوری ہو جائے تو خود بخود پوری ہو جاتی ہے. عادت پڑی ہوئی ہے. محنت کرنے کی وجہ سے میرے دوستو جو عادت ہے وہ عبادت بنے گی. کہ اللہ رکوع کرنے پر یہ دے گا، سجدہ کرنے پر یہ دے گا، دعا مانگنے پر یہ دے گا. ہر چیز پر اللہ تعالیٰ دے گا. اس لیے اس کے فضائل بنے تاکہ اس محنت میں جو کچھ ملنے والا ہے اس کا اندر یقین بنے. پھر مسلمان کو اس کا داعی بنایا ہے کہ تم یہ چیزیں خود بھی کرو اور دوسروں کو اس کی دعوت دو تاکہ یہ عمل زندگیوں میں زندہ ہو جائے. اس کی دعوت دو، محنت کے ساتھ اس کو کرو، دعوت کے ساتھ. یہ محنت اور دعوت جو ہے وہ دین کی مدد کہلاتی ہے کہ اس کی وجہ سے دین کو مدد ملے گی.
اور دین کی مدد ایسی ہے جیسے زمین کو پانی مل گیا. زمین کو پانی ملا کہ اب زمین اپنی ہر چیز اگانے کے لیے تیار ہو جائے گی. اس طرح میرے دوستوں دین کی محنت ہوگی تو پھر کہتے ہیں بندوں کی طبیعتیں عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. محنت کی وجہ سے اندر ایک چیز پیدا ہو جائے, پانی برس گیا. اس لیے ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے دو کام کیے ہیں. ایک اپنے دین کا پابند ہونا کہ اپنی ذات سے اپنے دین کا اپنے آپ کو پابند کرو. اور کیسا پابند کرو کہ صحیح سیکھ کر پابند کرو. جی ہاں, کیونکہ دین کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے. ہمارے 6 نمبروں میں ایک علم بھی ہے کہ دین کا علم لو تاکہ دین کے کام صحیح ہو جائیں. کیونکہ جس کام کو آدمی سیکھے بغیر کرے گا وہ برباد ہو جائے گا, وہ کام صحیح نہیں ہوگا, وہ برباد ہوگا. وہ کام آدمی کا کام اس وقت صحیح ہوتا ہے جب اس کو وہ سیکھ کر کے کرے. تو دین کے کاموں کو بھی میرے دوستوں یہ حکم ہے کہ اسے سیکھ کر کے کرو. ایمان سیکھو, یہ کہا کہ ایمان کو سیکھو, یعنی ایمان کی باتیں بولو کہ اللہ کرنے والا ہے, کوئی اور کرنے والا نہیں ہے. اللہ مدد کرنے والا ہے, کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے. اللہ موت دینے والا ہے, اللہ حیات دینے والا ہے. اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہوا ہے اور آئندہ بھی سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوگا. قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس کو اتنا بولو کہ وہ تمہارے اندر اتر جائے کہ بھئی اللہ کرنے والا ہے, اللہ کرنے والا ہے. تو دلوں کو اس سے اطمینان ہو جائے گا. اور یہ بات نہیں ہے تو دل دنیا کے حالات سے خوف زدہ ہو جائیں گے کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. ہاں جی ہاں, یہ کیا ہوگا کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا, قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اے نبی کہہ دو کہ وہ ہوگا جو ہمارے اللہ نے لکھا ہے. یہ کہو لوگوں کیا ہوگا کہ جو ہمارے اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. جی ہاں, یہ ایمان کہلاتا ہے. یہی ہماری کمی ہے کہ کیا ہوگا, کیا کہیں گے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. اللہ نے نقصان لکھا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ نے نفع لکھا ہے کہ کوئی روک نہیں سکتا. کرنے والا کہ کرنے والا صرف اللہ ہے. یہ سب سے بڑی دوا ہے میرے دوستو ہمارے لیے. ہمارا یقین, ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے پکا ہو جائے. اسے دعوت دینا سکھایا ہے کہ دین کی دعوت دو, سب سے کہو کہ اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. نہیں تو زمانے کے حالات یہ تمہیں پاگل بنا دیں گے کہ اب میں کیا کروں, اب میں کیا کروں, اب میں کیا کروں. حضور فرماتے ہیں جب کوئی حاجت پیش آوے تو وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا میں سکھاتا ہوں, وہ دعا مانگو, تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی. ہمارے تو آسان راستے ہیں, ہمارے لیے آسان راستے ہیں کہ ہمارے کام میرے دوستو ہمارے عملوں سے بنیں گے. کیونکہ عمل پر کام کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. چیزوں پر کرنے کا وعدہ نہیں ہوا ہے کہ تمہارے پاس ہتھیار ہوں گے تو تم بچ جاؤ گے, ایسا کچھ نہیں ہے. تمہارے پاس دوا ہوگی تو تم بچ جاؤ گے, ایسا کچھ نہیں ہے. تمہارے پاس پیسے ہوں گے تو تم سلامت رہو گے, تو کچھ نہیں. پیسوں کوئی لوٹ لے گا. ہاں, پیسوں کی وجہ سے تو بہت لوگ دشمن ہوتے ہیں. پیسوں کی وجہ سے بہت لوگ دشمن ہوتے ہیں, حسد کرتے ہیں. تو کسی چیز پر کوئی اعتماد نہیں ہے. اعتماد فقط میرے دوستوں ہمارا اللہ کی قدرت پر ہے. اسی کو مسلمان کہتے ہیں کہ اس کی نظر کس پر ہے, اللہ کی قدرت پر. کہ کون کرنے والا ہے, کہ اللہ کرنے والا. اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح رکھیں گے, من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا. ایک ہی راستہ, اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو کہ اللہ ہم سے راضی ہے. کہ جب اللہ ہم سے راضی ہے تو اللہ ہم پر ایسے حالات لاوے گا جس سے ہم راضی رہیں گے. اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہے
تو ایسے حالات آئیں گے جس سے ہم ناراض رہیں گے. یہ سکھایا ہے. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو کہ اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے. پھر نقصان دینے والی چیز ان کو نفع دے گی. ہم صحابہ کس سے پڑھتے ہیں کہ بھائی شیر نے راستہ دکھایا. شیر، اس صحابی نے کہا کہ میں اکیلا ہو گیا اور لشکر تو آگے چلا گیا، راستہ بھول گیا ہوں. اب کیا؟ اتنے میں شیر آیا تو شیر سے کہا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں، میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں اور میں راستہ بھول گیا ہوں. تو وہ آگے آگے جا رہا ہے، یہ پیچھے پہ جا رہے ہیں، ان کو وہ ملا دیا کہ تمہارا شاید. پھر وہ دھڑوں کا زور سے اور تمہیں سمجھ گیا کہ اجازت مانگ رہا کہ میں اب جا رہا ہوں. یہ کس سے کیوں منائے کہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو ساری چیزوں کو اپنے تمہارے حال میں لگاوے گا. جی ہاں، ایمان والوں سے کہا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے پھر اللہ ان کو دنیا والا معاملہ ٹھیک کرے گا. ایک ہی راستہ ہے ایمان کا اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اعمال دیے ہیں کہ ایمان کے ساتھ جب یہ اعمال ہوں گے تو وہ ایمان طاقتور بنے گا. عبادتیں ہوئی، جی ہاں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہوئے، دوسروں کی خدمت ہوئی، ہاں، تو یہ ایمان کو طاقتور کرنے والی چیز ہے. اور سب سے زیادہ ایمان کو طاقت کرنے والی چیز وہ ایمان کی دعوت ہے کہ لوگوں کو دعوت دو کہ اللہ کے حکموں میں کامیابی ہے. اللہ کے حکم نہیں ہوں گے تو فرعون ڈوب گیا، قارون مر گئی کہتے ہیں. اس طرح ساری دنیا کے دنیا دار جتنے لوگ ہیں وہ بغیر دین کے سبھی ہلاک ہوں گے، جیسا فرعون ہلاک ہوا، قارون ہلاک ہوا. خالی وہ دونوں کی بات نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس بھی دین نہیں ہوگا وہ ناکام بنے گا. جیسے یہ لوگ ناکام بنے، یہ تو نمونے بنے تھے، مثال بنے. اور آئندہ یہی سنت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس کے پاس دین نہیں ہوا وہ اپنی بے دینی کی وجہ سے نامراد ہوگا. کوئی مال کے ساتھ، کوئی حکومت کے ساتھ، کوئی تندرستی کے ساتھ. دین نہیں ہے تو وہ ہر حال میں نامراد ہے. اور دین ہے تو وہ ہر حال میں کامیاب ہے. کیوں کہ اصل کامیابی تو خدا کی قدرت سے آتی ہے. ہاں، اسباب سے تو قدرت ظاہر ہوتی ہے، اصل آتی ہے وہاں سے. ہاں، جو اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ قدرت کو ظاہر کرتے. جیسے آدمی آنکھ سے نہیں دیکھتا بلکہ اللہ کی قدرت سے دیکھتا ہے. جی ہاں، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو اللہ نے ایک طاقت دی ہے. وہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے. اس سے زبان بولتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ناک سونگتا ہے. یہ اصل قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ ہے کہ اندر روح ڈالی ہے. کیا ڈالی ہے؟ روح. اس روح کی وجہ سے یہ سارے اعضاء کام کر رہے ہیں. روح نکال لی، آدمی ڈھیر ہو گیا مٹی کا، کچھ کام کرنا. تو روح کیا ہے کہ روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا حکم ہے اندر. اسی طرح ساری کائنات کے اندر میرے دوستو اللہ کا امر ہے. ہواؤں میں اللہ کا امر ہے، پانی میں اللہ کا امر ہے، جی ہاں، زمین میں اللہ کا امر ہے، چاند سورج میں اللہ کا امر ہے. اسی سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. یہی ہم کو سکھایا ہے. تمام چیزیں مخلوق ہیں اور ہر مخلوق میں اللہ کا امر ہے. جس طرح ہمارے جسم میں اللہ کا امر ہے یعنی جان ہے. جی ہاں، اس لیے اصل اللہ کی ذات ہوئی کہ اس کا امر ہر چیز کے اوپر ہے. اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کو راضی کر لو تو پھر اللہ کا امر تمہارے ساتھ ہو جائے گا اور تمہیں اللہ ہر حال میں کامیاب کرے گا. غریب بنا کے بھی کامیاب کرے، مالدار بنا کے کامیابی اللہ کے امر سے ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو ہمارا اصلی سرمایہ جو ہے وہ ہمارا دین ہے. اس دین کو زندگیوں میں لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاوے، دلوں میں اللہ تعالیٰ کا یقین آوے، دلوں میں آخرت کی فکر آوے. یہ دلوں کے لیے ہے. پھر بدن کے جو اعضاء ہیں وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنے اور جو مال اسباب ہیں وہ حقوق ادا کرنے والے بنے. یہ ہماری زندگی کا میرے دوستو پروگرام ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ ہر آدمی دین سیکھ کر کے اپنی زندگی کا یہ پروگرام بنا لے. جب یہ بات ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی تائید کرے گا
یعنی اپنی مدد شامل حال کرے گا. جب زندگیوں میں یہ بات ہوگی تو تائید ہوگی، اللہ مددگار بنے گا. دیکھو ایک تو ہے اللہ پروردگار، وہ تو ہر ایک کو پالے گا، ہاتھی کو بھی، شیر کو بھی، دشمن کو بھی، وہ تو اس کا پالنا ہے، وہ تو سب کو پالے گا. اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اللہ کو روزی دے رہا ہے، کم دے رہا ہے، ہاتھی کو روزی دے رہا ہے، مچھر کو روزی دے رہا ہے. یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. یہ تو پروردگار ہونے کے ناطے سے یہ تو اللہ کرے گا. غیر ہو تو اور ایمان والا ہو تو اس کو پالنا کہتے ہیں. یہ تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، تو ہر ایک کو پالیں گے. اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. اصل فضیلت وہ ہوگی کہ اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کام پر زندگی پڑ جائے گی. پھر اگر یہ غریب بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بڑا آدمی ہے. جیسے مہاجرین غریب تھے، بہت غریب، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں بہت اونچے ہیں کہ جتنے غریب مہاجرین ہیں وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اتنا ان کا اونچا مرتبہ ہے کہ قیامت کے میدان، وہ تو ہزاروں سال کا ہوگا نا قیامت کا میدان، تو یہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. کیوں کہ یہ فقراء کھانا نہیں، لیکن ان کا ایمان اور ان کا دین اتنا پکا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اس لیے بتایا میرے بھائیوں تاکہ دین کی قیمت سمجھ میں آئے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے میرے دوستوں کہ زندگیوں میں ایسا دین آئے کہ جسے ہم اللہ کا حق ادا کرنے والی بن جائیں، اور دوسرے نمبر میں اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے والی بن جائیں. اور ان دونوں سے مقصد آخرت بنانا ہے بس، کہ اللہ کا حق ادا کر کے اور بندوں کا حق ادا کر کے اپنی آخرت بناؤ. کیونکہ ہر آدمی آخرت کی طرف جا رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہماری زندگی کا سفر ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہ ہر آدمی آخرت کی طرف جا رہا ہے. روز لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تیری رفتار اور چلت آخرت کی طرف ہے پہلے ہی دن سے، اور روز تو اپنے آخرت سے قریب ہو رہا ہے، اپنی دنیا سے دور ہو رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے، چاہے کوئی سمجھے یا کوئی نہ سمجھے، کسی کی نظر میں آوے نہ آوے. کیونکہ بہت سی چیزیں نظر میں نہ، آدمی کشتی میں بیٹھا ہو پانی کے جہاز میں تو وہ پانی کا جہاز چلتا ہے، لیکن جہاز والوں کو نہیں پتہ چلتا. اگر آپ جہاز کا سفر کریں اور پانی دریا بالکل استھر ہے تو جہاز خوب تیزی سے چلتا ہے، لیکن اندر والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ جہاز میں ہے، وہ جہاز چل رہا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ ہلتا نہیں وہ پانی پر. ایسے زندگی جا رہی ہے، آدمی کو پتہ نہیں میری زندگی جا رہی ہے، لیکن وہ جا رہی ہے. اس لیے کہتے ہیں ہر آدمی آخرت کی طرف جا رہا ہے، چاہے وہ سمجھے چاہے وہ نہ سمجھے، وہ محسوس ہو نہ محسوس ہو. اس کی خبر ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ تم کو دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا، دنیا تمہاری ہے، اس کا استعمال کرو، اسے آخرت بناؤ، اپنی ضرورت پوری کرو. دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. اس کو کوئی نہ بھولے، کیوں کہ وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات قسم کھا کے فرمائی کہ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، تیسری جگہ نہیں ہے. بڑی بات کہی کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار، کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس نے مجھ کو زندہ رکھا ہے، کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت ہے یا جہنم. تو بس تبدیلی نہیں ہے. چلو میں سے وہاں سے یہاں چلا گیا، ایک ملک میں سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں کہ یہاں تو کچھ کاروبار جمتا نہیں ہے تو پھر میں سے وہاں سے یہاں آ گیا. دنیا میں ہوتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے. فرمایا یہاں نہیں ہے، یہاں ایک ہی جگہ ہوگی. یا ہر آدمی کا ٹھکانہ وہ اپنی جنت بناوے گا یا ہر آدمی اپنی جہنم بناوے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے ہمیں جو راستہ دیا ہے میرے دوستو وہ رحمت کا راستہ ہے کہ اپنی زندگی دین اور ایمان والی، اپنی زندگی اعمال اخلاق والی، اپنی زندگی دین کے لیے قربانی والی. جب مسلمان اپنے جان مال کو اللہ کے دین پر لگائے گا اور قربان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی قربانیوں کا بدلہ دیں گے.
برکت کی صورت میں دنیا میں دیں گے اور اجر و انعام کی صورت بنا کر آخرت میں دیں گے. اور دیا ہی اس لیے کہ وہ اپنی جان مال سے اپنی آخرت بنائے، اپنا دین بنائے. اسی پر برکتیں ہوں گی، اسی پر اللہ کی مددیں ہوں گی، اسی پر دعائیں قبول ہوگی. دعا کی قبولیت کا بہت بڑا دخل اس میں ہے کہ دین کے لیے کتنا کام ہوا. جتنا دین کے لیے کام ہوگا تو اتنی دعاؤں میں طاقت آئے گی. جب دین کے لیے کام نہیں ہوگا تو دعا تو ہوگی لیکن طاقتور نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستوں ساری بات کا خلاصہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے دین والی بنائیں. ایمان تقوی اتنا بنے جو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے. یہ ہمارے ذمہ ہے. بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہو کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے نہ پسند کرے وہ دوسروں کے نہ پسند کرے. یہ ضروری ہے کہ زندگی انصاف والی بنے. حضور فرماتے ہیں مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو چیز اپنے نہ پسند کرو وہ دوسروں کو نہ پسند کرو. ہاں اس سے اوپر یہ ہے کہ اپنی طرف سے دوسروں پر احسان کرو. کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ایک تو انصاف کرنا ہے، اس میں تو حقوق کی حفاظت ہوگی، اور ایک فضیلت کمانی ہے کہ دوسروں کے ساتھ احسان کرو اپنی جان سے، اپنے مال سے، کہ میرے ہاتھ سے دوسروں کا نفع ہو جائے. تو حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے فائدے میں رہیں گے جب بندہ بھائی کے فائدے میں رہے گا. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہے گا جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے گا. یہ زندگی سکھائی ہے. خود غرضی نہیں کہ میری غرض پوری ہو جائے. دنیا میں یہ چل رہا ہے آج کہ کچھ بھی ہو میری غرض پوری ہو جائے. اس لیے مجبور آدمی سے بھی کماتے ہیں. آدمی کو مجبور کی تو مدد کرنی چاہیے نا. لوگوں کی مجبوری میں ان کی مدد کرنے کا حکم ہے کہ مجبوری میں ان کی مدد کرو. اب یہ معلوم ہے کہ جب یہ مجبور ہے تو ان سے کماؤ. کہاں جائے گا؟ اپنی مہنگی چیز سستی دے دے گا. ہاں کہاں جائے گا؟ مجبور ہے. تو آج میرے دوستوں مجبور سے کمانے کا رواج ہے، اس لیے مدد نہیں ہے. اور جب مجبور کی مدد کی جائے گی تو کہ مجبور کی مدد کی جائے گی تو اللہ کی مدد کے دروازے کھلیں گے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. یہ زندگی سکھائی ہے. یہ زندگی سکھائی، اور یہ وہ زندگی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی مددیں اترتی ہے. ایمان سے، عبادات سے، اخلاق سے، اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی مددیں اترتی ہے. ہم کو یہ محنت اسی لیے دی ہے کہ تاکہ زندگی میں یہ صفتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. جب محنت کریں گے تو یہ صفتیں آئے گی، ایمان اور یقین آئے گا، خدا کا خوف آئے گا، عبادت کا شوق ہوگا. اب عبادت کا شوق نہیں ہے، عبادت بوجھ ہے. عبادت بوجھ بنی ہوئی ہے، حالانکہ عبادت کے لیے تو پیدا ہی کیا ہے. حضور فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہاں تو وہ تو نماز کی وجہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گئی کہ بہت پسندیدہ چیز آدمی کو ملتی ہے تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. تو نماز کی تو یہ حالت کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمارے نماز بہت بنی ہوئی ہے کہ کس طرح سر سے اتر جائے، حالانکہ وہی کامیابی کا ذریعہ ہے کہ نماز میں کامیابی ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، روز کہ نماز میں آؤ اور نماز میں کامیابی ہے. تو یہ محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے جب انشاءاللہ محنت ہوگی پھر نماز کا شوق ہوگا کہ میری آنکھ نہیں کھلتی کہ آنکھ کھل جائے گی. ہاں آنکھ کھل جائے گی نماز کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان پر خونی حملہ ہوا تو بے ہوش ہو گئے، ہوش نہیں تھا. لوگ پریشان ہو گئے. ایک دشمن نے حملہ کیا ان پر کہ بے ہوش ہیں. تو کسی نے کہا کہ ہوش میں لاؤ، کہ ہوش میں کیسے لائیں؟ کہ نماز سے ان کو ہوش آئے گا. سنا تھا کسی نے دور سے جا کر، کیونکہ بے ہوشی میں نماز نہیں پڑھی تھی، حملہ بڑا ہوا تھا، کہ امیر المومنین نماز زور سے کہا، ایک دم آنکھ کھل گئی اور اسی حالت میں نماز پڑھی، زخم کی حالت میں. اور نماز پڑھتے تبلیغ بھی کی. نماز پڑھ کے یوں فرمایا کہ اسلام میں اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے. یہ کیا کہ اندر کوئی چیز تھی، نماز
تو اس لیے جب آواز لگائی تو ہوش آ گیا. تو اندر وہ چیز اترتی ہے. جب ہم اس کی محنت کریں گے تو یہ سب چیزیں اندر اترے گی. پھر آدمی اس کو بھولے گا نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے اس کے ہوش ٹھیک ہو جائیں گے، زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایتیں دیں گے تو ہماری زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا. محنت اب زندگی غفلت کی طرف ہے. اس غفلت میں سے نکلنے کا یہی راستہ ہے کہ اپنے غفلتوں میں سے نکل کر کے اپنے حکموں والی زندگی پر ہم آنا ہے. پھر ہماری دعاؤں میں بھی جان پڑے گی، ہمارے ذکر میں بھی جان پڑے گی، سب چیزوں میں جان پڑے گی. ایک بنیادی چیز آ گئی ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی دی ہے کہ دین دیا، دین کی محنت دی. جب دین کی محنت ہوگی تو ان کے دین میں جان پڑ جائے گی. کھیتی کی محنت کیسے کھیتی میں جان پڑتی ہے، ہر چیز میں اس کی محنت سے جان پڑتی ہے. محنت ہوئی اس میں جان پڑے گی. کیا دین بنے گا؟ آنکھوں میں آنکھوں کا دین، کانوں میں کانوں کا دین، زبان میں زبان کا دین، کاروبار میں کاروبار کا دین. سب چیزوں میں ایک ہی چیز ہے، وہ سب کا علاج بن جاتی ہے. ایسی چیز ہم کو دی ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ جو زندگی اللہ نے دی ہے، جس طرح ہم اپنی ضرورتوں میں وقت لگاتے ہیں اس میں بھی وقت لگائیں. وہ وقت بھی ہمارے لیے ہے. ضرورت میں وقت لگایا وہ بھی ہمارا ہے، اس میں وقت لگایا وہ بھی ہمارا ہے. اور یہ اصلی کام ہے کہ اس کی وجہ سے ساری ضرورتوں میں دین آئے گا زندگی کی. اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے ایک آسان ترتیب دی ہے اس کی کہ ایک مرتبہ 4 مہینے لگاؤ اور اچھی طرح لگا لو کہ اندر یہ بات بیٹھ جائے. پھر اس کا اثر پڑے گا کہ پھر زندگی دوسرے کاموں میں دین آنا شروع ہو جائے گا. ایک مرتبہ زندگی میں اچھی طرح 4 مہینے لگائے، پھر ہر سال چلہ لگاؤ، ہر مہینے 3 دن لگاؤ. ایک چھوٹا سا کورس ہے، جیسے کسی کورس ہے پڑھائیوں کا، ایسے ایک چھوٹا سا یہ کورس ہے زندگی کو صحیح کرنے کا. ایک مرتبہ 4 مہینے لگاؤ، پھر ہر سال چلہ لگاؤ، ہر مہینے 3 دن لگاؤ. ہر ہفتے گشت کرو، روزانہ ذکر تلاوت نمازوں کی پابندی کرو تعلیم کے ساتھ. یہ ایک نصاب ہے. اگر اس پر آ گئی زندگی تو زندگی کی بہت سی برائیوں میں سے آدمی نکل جائے گا اور بہت سے خیر کے دروازے کھل جائیں گے. یہ تو اس کے اپنے لیے ہوگا. اور اگر ایسی محنت کرنے والے لوگ ہو گئے تو ان کا ماحول پاکیزہ ہو جائے گا. ان کا ماحول میں گناہ نہیں ہوں گے، گناہ رک جائیں گے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو روک دے گا. گناہ کرنے والوں کو اس کا موقع نہیں ملے گا. پاکیزہ ماحول ہوگا. جیسے مدینہ منورہ کا ماحول پاکیزہ ہو گیا. کوئی جیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. جیل ہوتی نا شہروں میں جیل، مدینہ میں کوئی جیل نہیں. کیوں؟ کہ کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ ہو تو جیل ہو، کہ کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ آ کے اقرار کرتے ہیں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اس کی جو سزا ہو میں اس کے لیے تیار ہوں. تو مدینہ میں جیل نہیں، مدینہ میں دواخانہ نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، کوئی جیل خانہ نہیں. ایسا ہے. یہ کام ہم کو دیا. اگر یہ ہوا تو آپ دیکھو گے ماحول میں پاکیزگی آ جائے گی. گناہوں سے پریشانیوں سے زندگی پاک ہو جائے گی. اللہ جینے کے لیے پاک زندگی دے گا، جیسے اس کا وعدہ ہے کہ ہم جینے کے لیے ان لوگوں کو پاک زندگی دیں گے تو صاف ستھری زندگی ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں یہ ایک قدم ہے. اگر یہ قدم اس طرح ہوا تو انشاءاللہ یہ چیز وجود میں آ جائے گی. اس لیے یہ درخواست اور دعوت ہے کہ اپنی زندگی میں سے ایک مرتبہ 4 مہینے لگائیں. وہ یہ زندگی کی زکوٰۃ ہے. جیسے مال کی زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ہے. پھر ترتیب کے ساتھ چلتے ہوئے پھر دیکھیں وہ کتنی برکتیں خود دیکھیں گے. وہ ہمارے قاضی عبدالوہاب صاحب پہلے یہاں رہتے تھے، ہم کو کام میں لگاتے تو دکان والے کہتے کہ 3 دن جماعت میں لگاؤ. تو خود دیکھے گا کہ 3 دن کی برکتیں 27 دن جو دکان تو کھولے گا نا اس میں ہوگی. 3 دن 27 دن پر برکتیں ڈالے گا. جی ہاں، 3 دن بند رہے گی، پھر 27 دن کھلے گی دکان. تو خود دیکھ لینا اس کو کہ اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں دیتا ہے، وہ کتنی آسانیاں آتی ہیں زندگیوں میں. تو اس کے لیے تیار ہیں؟ اب ہمت کر کے بتاؤ. یہ تو ہر آدمی کے کرنے کی بات ہے.
جس طرح ہر مسلمان کو نماز پڑھنا ہے، اس طرح نماز کو زندہ کرنے کی محنت بھی کرنا ہے۔ جماعتیں بنا کر پھرنا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔